اللہ تعالیٰ نے ماہ ذو الحجہ کو بالخصوص اس کے پہلے عشرہ کو حرمت، برکت، عظمت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ پہلی فضیلت، اس مہینے کا شمار ان 4 مہینوں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب میں ہوتا ہے، جن کو حرمت، عزت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ ان میں خونریزی، لڑائی جھگڑا وغیرہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ گھوم کر اسی حالت پر آ گیا جسے اس دن تھا جب اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا تھا۔ سال کے 12 مہینے ہیں اور ان میں سے 4 حرمت یعنی عزت اور احترام والے ہیں، 3 تو اکٹھے ترتیب کے ساتھ ہے یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور 4تھا مہینہ رجب والا ہے جو جمادی ثانی اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ دوسری فضیلت، اس مہینے کے پہلے 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کا ثواب باقی ایام کے مقابلے میں زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عشرہ ذی الحجہ میں کیے جانے والے نیک اعمال دوسرے عام دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ فضیلت والے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جہاد، کیا جہاد جیسے عظمت عبادت بھی ان کے برابر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مگر وہ شخص جو جان اور مال لے کر جہاد کے لیے نکلے اور پھر ان جان اور مال میں سے کچھ بھی واپس نہ آئے۔ ایک اور حدیث مبارک میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں عشرہ ذی الحجہ زیادہ عظمت والا ہے اور ان 10 دنوں میں کی جانے والے عبادت باقی عام ایام کے بنسبت اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذکر کرو، یعنی سبحان اللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو، اللہ اکبر کہو، الحمدللہ کہو۔ تیسری فضیلت، اس مہینے کا تیسری فضیلت، اس مہینوں کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اسلام کی 5ویں اہم ترین رکن حج کی ادائیگی کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے کا نام ہی ذوالحجہ ہے۔ چوتھی فضیلت، اس مہینے کے مخصوص ایام 9 ذوالحجہ کی نماز فجر سے 13 ذوالحجہ کی نماز عصر تک میں ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق کہی جاتی ہے۔ تکبیرات تشریق یہ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ 5ویں فضیلت، اس مہینے کے پہلے عشرہ مراد پہلے 9 دن ہے کہ روزوں کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اس مہینے کی پہلی عشرہ کے روزوں کا ثواب بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ اس کے 1 دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کی برابر ہے، اور اس کے 1 رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ہاں، اللہ تعالیٰ کے ہاں عام دنوں کے مقابلے میں عشرہ ذی الحجہ کی عبادت، عشرہ ذی الحجہ کی عبادت زیادہ محبوب ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کی 1 دن کا روزہ عام دنوں کے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کی 1 رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ یہ فضیلت یکم سے 9 ذو الحجہ تک کے روزوں کی ہے۔ 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحجہ کی پہلی 9 دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ چھٹی فضیلت، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مکمل فرمایا اور اپنی نعمت کو پورا فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، آپ کی کتاب قرآن کریم میں ایک آیات ایسی ہے، اگر وہ ہمارے اوپر یعنی دین یہودی میں نازل کی جاتی ہے تو ہم اس دن عید مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس یہودی سے پوچھا کہ کون سی آیات ہے؟ یہودی نے کہا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
جس کا مفہوم یہ ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پورے کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا ہم اس دن کو خوب جانتے ہیں اور اس جگہ کو بھی اچھی طرح سے جہاں یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یوم عرفہ بروز جمعہ میدان عرفات میں وقوف فرما رہے تھے۔ ساتویں فضیلت اس مہینے کی 9 تاریخ یعنی یوم عرفہ کا روزہ ہے، جس کا حدیث مبارک میں بہت زیادہ اجر ذکر کیا گیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ 9 ذو الحجہ کی دن کا روزہ کا ثواب 1000 دن کے روزوں کے برابر ہے۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عرفہ کے دن اپنے زبان کی، اپنے کانوں کی اور اپنے آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے تو اس دن سے لے کر دوسرے سال عرفہ کی دن تک کے اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حج کی 10 دنوں میں سے ہر دن کو ہزاروں دنوں کے برابر، جبکہ عرفہ کے دن کو 10,000 دنوں کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ یوم عرفہ کا روزہ اس کے بعد اور پہلے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ پہلے عرض کیا جا چکا ہے یہ عظیم شان فضیلت ان لوگوں کے لیے ہے جو حج ادا نہ کر رہے ہو۔ حجاج کرام کو روزہ کی وجہ سے وقوف عرفہ جیسی عبادت میں سستی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ 8ویں فضیلت یہ ہے، 8ویں فضیلت اس مہینے کے 9 تاریخ یعنی یوم عرفہ میں اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے کثرت کے ساتھ آزاد فرماتے ہیں۔ حضرت ابن مصیب سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت باقی ایام کی بنسبت یوم عرفہ 9 ذو الحجہ والے دن لوگوں کو کثرت کے ساتھ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ 9ویں فضیلت اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو نماز عید ادا کی جاتی ہے۔ عید کا دن بھی فضیلت والا ہوتا ہے اور اس کی رات بھی، عیدین کی راتیں ایسی مبارک راتیں ہیں اگر کوئی شخص ان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی ہلاکیوں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دونوں عیدوں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں ثواب کا یقین رکھتے ہوئے عبادت میں مشغول رہا تو اس دن نہ مرے گا جس دن لوگوں کی دل مردہ ہو جائے گی۔ 10ویں فضیلت اس مہینے کی 10ویں 11ویں اور 12ویں تاریخ کو اللہ کے نام پر متعین جانور کو ذبح کیا جاتا ہے یعنی قربانی کی مبارک عمل کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ اس دن اس عمل سے زیادہ کوئی اور عمل زیادہ اجر اور ثواب والا نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی خرچ کی فضیلت اس خرچ سے ہرگز زیادہ نہیں جو عید قربان والے دن قربانی پر کیا جائے۔ ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الاضحیٰ کے دن کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے محبوب اور پسندیدہ نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے بالوں، سینگوں اور کوروں سے سمیت آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے، یہ قربانی کیا ہے، یعنی قربانی کی حیثیت کیا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے روحانی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت طریقہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہمیں قربانی کے کرنے سے کیا ملے گا؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ اون کے بدلے کیا ملے گا؟ فرمایا اون کے بدلے میں ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ جس شخص نے قربانی کرنے ہو اسے چاہیے کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے قربانی کرنے تک ناخن اور بال وغیرہ نہ کاٹے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ذوالحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے یعنی ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے کسی کا ارادہ ہو قربانی کا تو اس کو چاہیے قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ تراشے۔ اللہ کریم ہمیں ان مبارک ایام کی قدر توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ حضرات اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارے نئے ویڈیو آپ لوگوں کو